پورشن ہے یہ تھوڑا سا پہلے جو فقہ کے پورشن ہوا کرتے ہیں ان کی نسبت تھوڑا طویل ہے، اس وجہ سے دو پورشن آج کے ہمارے اس لیکچر میں نہیں ہے، جو ہم اصلاح احوال کے حوالہ سے یا احادیث مبارکہ کے حوالہ سے جو دو پورشن پڑھا کرتے ہیں، اس میں آج مکمل غسل کے مسائل، غسل کے فرائض، یہ ساری چیزیں کن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں آپ کو ہمارے ساتھ بزرگ تشریف فرما ہے، آپ نوجوان دوست بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیزیں میں رکھیں۔ سیکھنے کے لیے کسی قسم کی خفت، شرمساری اسے محسوس کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خفت کی وجہ سے، شرمساری کی وجہ سے ہم ان مسائل کو پڑھنا، پڑھانا، سننا چھوڑ دیں گے تو پھر ساری زندگی ایسے گزر جائے گی۔ یہ غالباً اس بار یہ ہمارا 10ویں کا جب ختم تھا یہاں پہ چاچو غلام حسین کا، تو ختم کے بعد ایک سفید ریش بزرگ تشریف فرما ہو گئے ادھر، ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھو وہ فلانی جگہ تے تقریر بھی ہوتی ہے، علامہ صاحب نے میں آخیا با تقریر تہاڈی بڑی پسند آئی ہے، پر میں ایک گل دسو غسل دے فرض کتنے نے؟ انہوں نے نہ دسے تو میں انہوں نے آخیا نہیں تسی غلط ہو، گھر والے کتنے پڑھتے رہے ہو؟ میں آخیا جی بزرگو تسی دسو کتنے نے؟ تسی انہوں کی صلاح کی میری بھی کرو، کہنے لگے غسل دے فرض نے 2۔ سفید ریش بزرگ یقین مانے، یہ حقیقت ہے بھائیوں کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کو پوچھا بھی کوئی نہیں جاتا۔ ہمارے ایسے دوست احباب ہیں جو صاحبان اولاد ہیں، لیکن وہ اس سٹیج پہ جا کے پوچھتے اس لیے نہیں کہ جس سے پوچھیں گے وہ کہے گا چنگا بندہ ہے، اس کو غسل دے فرائض بھی نہیں ہوتے۔ اور یہ وہ مسائل ہیں جن کو آج خطبات جمعہ میں بھی ڈسکس کوئی نہیں کیا جاتا، حقیقت۔ تو ہم نے پڑھا تھا جی طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے طہارت صغرا، ایک ہے طہارت کبریٰ۔ طہارت صغرا سے مراد ہے وضو کرنا، قرآن کریم کی جب تلاوت کرنی ہو، اس کو چھونا ہو، اوپر سے دے کے پڑھنا ہو تب ضروری ہے۔ سجدے والی عبادت کرنے کے لیے نماز میں یا نماز جنازہ کے لیے تب ہم وضو کرتے ہیں۔ اب طہارت کبریٰ ہے، اگر کسی وجہ سے بندے کا بدن ناپاک ہو جائے، اس پہ غسل فرض ہو جائے، تو اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے، طہارت کے حصول کے لیے ایک اس پروسیس سے گزرنا جو پروسیس قرآن نے اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں ارشاد فرمایا، اسے غسل کہا جاتا ہے۔ شریعت کی روح سے غسل سے مراد پاک پانی کا تمام بدن پر خاص طریقے سے بہانا ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو کیا کیا کرو؟ فَاطَّهَّرُوا، خوب پاکیزہ ہو جاؤ۔ اب سب سے پہلے جی غسل کی اقسام، کتنی اقسام ہے غسل کی؟ 3 اقسام ہے جی۔ پہلا غسل ہے غسل فرض، کہ جس کا ہر حال میں کرنا ضروری ہے، اور اس میں تاخیر بغیر کسی شرعی عذر کے جتنی تاخیر کی جائے وہ اللہ کی رحمت سے دوری اور فرشتوں کی پھٹکار کا سبب ہے۔ دوسری قسم ہے جو غسل مسنون، جو سنت ہے، جس کا کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، اگر آپ کر لیتے ہیں تو ثواب ہے، اگر کسی عارضے کی وجہ سے نہیں بھی کر سکتے تو آپ گنہگار نہیں ہے۔ اور تیسری قسم ہے غسل مستحب، یعنی مستحسن ہے۔ اب سب سے پہلے ہے جی جو فرض غسل ہے وہ کون سا ہے؟ نمبر 1 جنبی شخص کے لیے، جیم کے اوپر پیش ہے، جنبی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اگر تو شادی شدہ ہے حقوق زوجیت ادا کیے، یا اگر غیر شادی شدہ ہے تو
کی حالت میں بسا اوقات بندے کا نوجوان کا وجود ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے حالت جنابت، پہلا وہ شخص۔ دوسرا جس پہ فرض ہے، خواتین نظام قدرت ہے، ان کو ہر مہینے میں مخصوص کچھ دن آتے ہیں جن دنوں میں ان کے اوپر نماز، قرآن کی تلاوت، ایسی عبادات کی پابندی ہوتی ہے۔ جب وہ دن مکمل ہو، کم از کم وہ 3 دن ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ 9 تک یا 7 تک جاتے ہیں، جب وہ مکمل ہو تو اس کے بعد غسل کرنا ان پہ فرض ہے۔ اسی طرح جب کسی خاتون کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو، 40 دن کے لیے اس کا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ جو پہلی کنڈیشن تھی اس کو کہا جاتا ہے حیض، اور جو دوسری ہے یعنی بچہ یا بچی ہو اس کے بعد جو ناپاکی آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے نفاس۔ مسلسل وقفے وقفے سے بدن سے خون کا جاری ہونا، تو اس عورت کے اوپر بھی، حیض والی عورت، نفاس والی عورت، ان پہ بھی غسل کا کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور تیسری چیز ہے جی شہوت کے ساتھ پیشاب کے راستے سے منی کا خارج ہو جانا۔ یہ تینوں صورتیں ہیں جس کے بعد غسل جو ہے وہ بندے کے اوپر کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ غسل مسنون، اچھا آگے یہ جو مسائل ہیں یہ غسل مسنون اور مستحب کے بعد آگے آ رہے ہیں، پہلے صرف غسل مسنون یہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں جی۔ جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ سنت ہے۔ دیر ہو رہی ہے، ٹائم نہیں ملا، یا کوئی اور عارضہ لاحق آ گیا، اگر آپ نہیں بھی کرتے فقط وضو کر لیتے ہیں تو جمعہ کی نماز ہو جائے گی، اگر ادا کر لیتے ہیں تو سرکار کی سنت مبارکہ ہے، اس کا ثواب مل جائے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر بالغ پر جمعہ کا غسل لازم ہے۔ یہاں پر لزوم سے مراد یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ سنت ہے آقا کریم کی پسندیدہ، اور اس کو سنت کریمہ کہا گیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ جمعۃ المبارک کے لیے اہتمام فرماتے، غسل مبارک فرماتے، زلفوں کو جو ہے وہ تیل وغیرہ لگاتے، خوشبو کا استعمال کرتے، صاف ستھرا اجلا لباس پہنتے، امامہ شریف باندھتے، یہ ساری سنتیں جمعہ کیا گیا جاتی ہیں۔ عیدین کی نماز کے لیے، عیدین سے مراد ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ، دونوں عیدوں کے لیے کیا کرنا؟ غسل کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح حج یا عمرہ کا احرام باندھنے کے لیے، جب آپ نے اپنا پہلے سے پہلے والا لباس اتارنا ہے، احرام مبارک آپ نے پہنا ہے، تو اس سے پہلے بھی غسل کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز ہے، چوتھا موقع ہے جی حج کرنے والوں کے لیے میدان عرفات میں زوال کے بعد غسل کرنا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ اسی طرح غسل مستحب، جو آدمی پاکیزہ حالت میں مسلمان ہوا ہو، مسلمان ہونے کے بعد اس پہ مستحب ہے۔ پاکیزگی کی حالت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے تو اس کے لیے پہلے شرط یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ پہلے غسل کرے، صاف لباس پہنے۔ اگر خدا نخواستہ کسی ایسے مذہب یا دین کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ وہ غیر ضروری بال وغیرہ دل میں نہیں کاٹے جاتے، ان سے چھٹکارا حاصل کرے، اس کے بعد کلمہ طیبہ پڑھے۔ یہ کنڈیشن ہے پاکیزگی کی، کہ اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد اگر وہ دوبارہ کرنا چاہے تو مستحب ہے، نہیں کرتا تو حرج ہے کوئی نہیں۔ ہاں پہلے جو اس کے لیے حکم ہے وہ شرائط میں آ جاتا ہے۔ جو بچہ عمر کے اعتبار سے بالغ ہو، عمر کے اعتبار سے بالغ ہو، اس کے لیے مستحب ہے کہ اس نے ایک نئی زندگی کے فیز میں قدم رکھا تو کیا کر لے؟ غسل کر لے۔ نشتر لگوانے یعنی جسم سے فاسد خون نکلوانے کے بعد، یہ ہمارے بزرگ جانتے ہیں، پچھنے لگوانا۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کو خدا نخواستہ خارش کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا جسم پہ پھنسی پھوڑے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جائے تو وہ کہتے ہیں جی خون گرم ہو گیا۔ حکماء اطباء کیا کرتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے؟ بعض اوقات جسم میں خون زیادہ ہو جانے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے، جسم کا جلنا، مختلف عارضے کا لاحق ہونا، تو اس کے لیے پچھنے لگوائے جاتے تھے۔ حجامہ اور پچھنا یہ دونوں ملتی جلتی صورتیں ہیں۔ حجامہ تھا اس میں وہ ایک ڈولی جو ہے وہ لگایا کرتے تھے پشت پہ، اور پچھنے جو ہے یہ ہم نے ادھر دیکھا تھا، میرا شریف ایک مقام پہ لگاتے ہیں۔ جو پاؤں ہے، پاؤں کے پیچھے ایڑی کے اوپر وہ بلیڈ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے انہوں نے ایسے کٹ لگانے، اس میں سے وہ خون نکلتا۔
زائد خون نکل جاتے ہیں، اس کو پچھنے دوبارہ کہتے ہیں، حجامہ ہو رہا ہے، پچھنا ہو رہا ہے۔ پچھنے میں کیا کیا جاتا ہے کہ وہ بلیڈ وغیرہ ایسی چیز کے ساتھ مختلف جگہوں پر کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ایسے کرتے ہیں نا تو کٹ سے لگ جاتے ہیں، اس میں سے خون بہنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کو پچھنا کہتے ہیں۔ میت کو غسل دینے کے بعد یہ بڑا مسئلہ ضروری ہے، یہاں پر ہمارے کچھ دوست اس کو باقاعدہ فرض کے درجے میں لے جاتے ہیں۔ میت کو غسل دیا ہے تو لازمی نہانا ہے تو ہی گل بننی ہے، یہ مستحب ہے۔ اگر نہیں بھی نہاتے تو حرج کوئی نہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی ایسی زہری نجاست نہیں ہے جو آپ کے بدن کے اوپر لگی ہو، فقط وہ مستعمل پانی اس کے چھینٹے ہی ہیں، تو وہ بھی ایسی جگہوں پہ ہوتے ہیں جن ہاتھوں پہ ہوں گے، پاؤں پہ ہوں گے، تو ان کو اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔ مستحب ہے کہ آپ نہا لیں میت کو غسل دینے کے بعد، نہ بھی رہے تو حرج کوئی نہیں۔ شب برات میں عبادت کے لیے، شب قدر میں بطور خاص عبادت کے لیے، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، یہ عمومی طور پر جب ہم ان علاقوں سے جاتے ہیں تو چونکہ ہم نے حرم کی حدود میں داخلی حالت احرام میں ہونا ہوتا ہے تو احرام باندھنے سے پہلے بھی غسل کر لیا جاتا ہے، وہی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مدینہ طیبہ میں داخل ہونے کے لیے، قربانی کے دن مزدلفہ میں ٹھہرنے کے لیے، اسی طرح طواف زیارت کے لیے، اور سورج گرہن کی نماز کے لیے، نماز کسوف جسے کہا جاتا ہے، سورج گرہن لگا ہوا تو صلاۃ التوبہ کی صورت میں وہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز استسقاء، بارش طلب کرنے کے لیے جب نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو اس کے لیے غسل کرنا۔ خوف کے وقت، دشمن کے غلبے کا خوف ہوتا یا اس طرح کا کوئی بھی خوف وغیرہ ہو، دن میں سخت اندھیرے کے وقت، یہ بھی سورج گرہن کی ہی کیفیت بن جاتی ہے، جب اتنا زیادہ سورج گرہن ہو جائے کہ دن میں اندھیرا آ جائے، یا خدا نخواستہ ایسی آندھی طوفان، تو اس میں بھی مقصود یہ ہوتا ہے کہ طہارت حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کیا کہ استغفار کیا جائے کہ مالک اس سے چھٹکارا اور امان عطا فرمائے۔ تیز آندھی کے وقت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جہاں پر کیا ہے جی یہ غسل کی مستحبات ہیں، مستحب صورتیں ہیں۔ غسل فرض ہونے کی صورتیں، یہ مسائل ہیں جن کے بارے سے میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا، اور آخر میں ہے جو غسل کا مسنون طریقہ۔ غسل فرض ہونے کی صورت، سب سے پہلی جو صورت ہے وہ یہ ہے جی کہ منی شہوت کی وجہ سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، پیشاب کے، چھوٹے پیشاب کے راستے سے 3 طرح کے پانی جو ہے وہ ہمارے وجود سے خارج ہوتے ہیں، ایک ہے منی، ایک ہے مزی، اور ایک ہے ودی۔ ان کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ منی یہ وہ پانی ہے جو اچھل کر وجود سے خارج ہوتا ہے اس صورت میں کہ جب اگر کوئی شادی شدہ حضرات ہے تو وہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہیں تب، یا جس طرح پہلے آپ کو میں نے عرض کیا کہ بعض اوقات نوجوان طبقہ جو ہے وہ حالت نیند میں ان کے وجود سے پانی کا اخراج ہوتا ہے جسے احتلام کہا جاتا ہے۔ یہ جو پانی ہے یہ جب نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے اوپر کیا ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے۔ آگے ان کی وضاحت ہے۔ منی وہ گاڑھا مادہ ہے جو کود کا شہوت اور لذت کے ساتھ خارج ہوتا ہے، اس کے بعد شہوت ختم یا کم ہو جاتی ہے، خواہ جماع کے وقت ہو یا اس کے علاوہ کسی اور حالت میں ہو۔ منی کے خروج سے غسل واجب ہو جاتا ہے، اور مزی اور ودی یہ جو 2 پانی ہے ان کے ساتھ غسل واجب نہیں ہوتا۔ یہ آگے آ رہے ہیں کہ یہ دوسرے 2 پانی جو ہے یہ کب نکلتے ہیں اور ان کا حکم کیا ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ مزی کا پانی یا ودی کا پانی اگر وضو سے نکلے تو اس کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا آپ نے نواقض وضو میں پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا، دونوں راستوں سے کوئی بھی چیز خارج ہو، ہوا خارج ہو یا پیشاب کا قطرہ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ خارج ہو، انہی میں سے یہ مزی اور مزی ہے، اگر یہ قطرہ خارج ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بدن یا کپڑے میں جس جگہ منی، مزی یا ودی تینوں میں سے کوئی ایک لگ جائے تو یہ نجاست غلیظہ ہے، اس کو پاک کرنا کیا ضروری ہے۔ اس کو پاک پانی سے دھونے سے وہ جگہ پاک ہو جاتی ہے۔ ناپاکی کا دور ہونا شرط ہے، اگر ایک بار میں زائل نہ ہو تو 3 بار دھو لینا چاہیے۔ کپڑا پاک کرنے کے لیے جو 3 بار دھونے کا حکم ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ اگر پہلی بار دھونے سے ہی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ خارج ہو گیا نجاست
تو تب بھی طہارت حاصل ہو جائے گی. لیکن اتمام حجت کے لیے یقین حاصل کرنے کے لیے کیا کر لیا، اس کو 3 بار دھو لیا جائے. اس کا میں نے آپ کو طریقہ عرض کیا تھا کہ آپ نے باقاعدہ اگر کپڑا صاف کرنا ہے، جو جگہ گیلی ہے گندی ہے اس کپڑے کو پکڑے، پکڑنے کے بعد اس کو کیا کرے، پانی کے نیچے کرے، نچوڑے. جس ہاتھ کے ساتھ آپ نچوڑ رہے ہیں اس ہاتھ کو ایک بار پھر پانی سے صاف کر لیں، پھر پانی ڈالیں، دوسری بار پھر نچوڑ لیں، پھر پانی ڈالیں، پھر نچوڑ لیں. 3 بار جب آپ اس کو نچوڑ لیں گے تو اس میں سے نجاست ظاہر ہو جائے گی، وہ کپڑا کیا ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. یہاں پر بالخصوص جو نوجوان بیٹھے ہیں، آپ سے بالخصوص یہ درخواست ہے، دیکھیں بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم کپڑے اٹھاتے ہیں لانڈری والے کو جا کے دے آتے ہیں، یا کپڑے کھوٹی پہ لٹکے ہوتے ہیں گھر میں اتارتے ہیں، اتار کے مشین میں ڈال دیتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی نوجوان کے ایسے کپڑے ہیں جن میں حالت احتلام کی صورت میں نجاست لگی تھی، اب وہ نجاست غلیظ ہے، جو ہے اس کو اٹھا کر مشین میں ڈالا جاتا ہے، جو باقی پاک تھے وہ بھی سارے ناپاک ہیں. ہمارے علاقوں میں بھی پانی وافر ہے، کئی بار دیکھی تھا ساڑی ماما ٹوٹی تھلے بہ کے کلمہ بھی پڑھ دیا پی آتی ہے پاک کرنے واسطے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر تو پانی زیادہ ہے، باہر ہی آ جاتا ہے، بار بار وہ خارج ہو جاتی ہے. اس حوالے سے احتیاط یہ آپ سے میں نے عرض کر دیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر رات نیند کے حالت میں کوئی ایسی کیفیت بن جاتی ہے فوراً اٹھ کے واش روم جائے، وہاں جا کے اپنے اس شلوار کے یا اس کپڑے کے حصے کو کیا کرے، دھو دے، تاکہ بعد میں جب باقی کپڑوں کے ساتھ اسے دھویا جائے تو باقی ناپاک ہے. وہ جگہ بھی دھونی ہوتی ہے، وہ کپڑا بھی دھونا ہوتا ہے. یا آپ غسل کرنے کے لیے جب جاتے ہیں تو غسل خانے میں جب آپ کپڑے ریموو کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کیا کریں، پہلے ظاہر غسل سے پہلے آگے طریقے میں آئے گا کہ استنجا کرنا ہوتا ہے، اس وقت بدن کو وہ حصہ جہاں پر نجاست لگے اس کو دھو لیں، کپڑے جہاں پر نجاست لگے ان کو دھو لیں. یہ ساری چیزیں کوشش کیا کریں کہ اہتمام کیا کریں. اچھا، نمبر 2 ہے جی مزی. وہ پتلا لیس دار مادہ جو پانی کی رنگت کا ہوتا ہے، جو شہوت کے وقت مرد اور عورت کے آگے کے راستے سے نکلتا ہے اور اس کے نکلنے کا احساس بھی نہیں ہوتا، اس کے نکلنے پر شہوت قائم رہتی ہے. اگر تو زوجین شادی شدہ ہے، حقوق زوجیت ادا کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، وہاں تو سمجھ آتی ہے. خدا نخواستہ نوجوان طبقہ اگر، اور یہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے، مثال کے طور پر بڑا کڑا وقت جا رہا ہے، اگر آپ کسی دوست کے ساتھ چیٹ میں مصروف ہیں اور کرتے کرتے غیر اخلاقی نوبت آ جاتی ہے، مطلب ایسی گفتگو چل پڑتی ہے، اس صورت میں آپ کے وجود سے جو پانی خارج ہوگا اسے مزی کہتے ہیں. وہ کپڑوں پہ لگے گا کپڑے ناپاک، بدن پہ لگے گا بدن ناپاک، لیکن اس کے ساتھ غسل فرض نہیں ہوتا. اس کو دھونا ضروری ہے، بدن کو صاف کرنا ضروری ہے. وضو آپ کریں گے تو طہارت آپ کو حاصل ہو جائے گی. میں امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. مزی کا حکم یہ ہے کہ اس کے خروج سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ اس کے خروج سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور نماز اور دیگر عبادات جیسے قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ کے لیے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے. جسم یا کپڑے پر جس جگہ لگے وہ ناپاک ہو جاتا ہے، نماز سے پہلے اسے پاک کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اگر پتلی بنی پیشاب کے ساتھ بغیر شہوت کے نکلی تو غسل فرض نہیں. بعض اوقات ایسے کیفیت ہوتی ہے کہ جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو اس کے ساتھ قطرے نکل آتے ہیں، دودھیا رنگ کا نکلے یا سفید رنگت کا نکلے، ان قطرات کے ساتھ بھی غسل فرض نہیں ہوتا. سمجھے؟ سو کر اٹھنے کے بعد کپڑوں پر کچھ نشانات پائے گئے تو اس پر غسل کی چند صورتیں، اختلاف کی جو صورت ہے. نمبر 1، اگر اس کے ودی یا مزید دونوں میں سے کسی ایک ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب نہیں. آپ کہتے ہیں کہ یہ مری نہیں ہے، یہ ویسے ہی مزی کے یا ودی کے قطرات ہیں تو غسل فرض نہیں ہے. اگر آپ کو یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ منی ہے تو اس صورت میں کیا ہوگا، غسل واجب ہوگا. یعنی اگر یقین ہے کہ منی یا منی نہیں کچھ اور ہے، کسی اور طرح کی مثلا تری آ جاتی ہے، پانی وغیرہ کا خدشہ ہو جاتا ہے، آپ کو یقین آ جاتا ہے چونکہ یہ منی جو آتی ہے یہ لیسدار مادہ ہے اور اس کی بو ہوتی ہے، اس کا تو ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے. اگر مزی ہونے کا یقین ہو مگر منی کا شک ہو، اور اگر خواب میں اختلاط ہونا یاد نہیں تو غسل ضروری نہیں، ورنہ غسل ضروری ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا. بعض اوقات نیند کی حالت میں بندہ ایسا خواب دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن فوراً جاگ آ جاتی ہے. جب
جاگتا ہے تو بدن بھی صاف ہے، لباس بھی صاف ہے، غسل کوئی نہیں، وہ صرف خواب تھا، آپ بیدار ہو گئے۔ اور اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب سونے لگے، سونے سے پہلے واش روم ہو۔ یہ عمومی طور پر احترام کی کیفیت بنتی ہے جب آپ چھوٹے پیشاب کو روکتے ہیں، مسانے پہ بوجھ بنتا ہے۔ سونے سے پہلے لازمی، حکیم لقمان کہتے تھے کہ سونے سے پہلے پیشاب کریں، اگرچہ آپ کو کانٹوں پہ چل کے جانا پڑے، اور یہ سرکار کی سنت ہے، یہ سرکار کی سنت ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سونے سے پہلے لازمی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے کے جاتے، وضو فرماتے، وضو فرما کے آقا کریم آپ بستر مبارک میں تشریف لاتے۔ بلکہ حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا جو وضو کی حالت میں سوئے، دہنی کروٹ پر سوئے، اور رات کو سوتے ہوئے اچانک اس کی آنکھ کھلے، اسی غنودگی شعوری لاشعوری کی کیفیت میں بندہ جو اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ کوشش کی جائے کہ وضو کی حالت میں سوئے، واش روم ہو کے سوئے، تاکہ ایسی کیفیت نہ بنے۔ اسی طرح وہ جامع سے مرد اور عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی دونوں پر فرض ہو جاتا ہے، خواہ انزال ہو یا نہ ہو۔ عورت حیض سے فارغ ہو تو اس پر غسل فرض ہے، اسی طرح عورت نفاس سے فارغ ہو تو اس پر غسل فرض ہے۔ اب آخر میں اختصار کے ساتھ جی یہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ غسل کے فرائض ہم نے کتنے پڑھے؟ 3۔ کون سے جی؟ پوری کرنا، یہ ہم نے پہلے لیکچر میں پڑھے تھے۔ پوری کرنا، پوری اس انداز میں کرنا کہ پانی یہ جو حلق کی ہڈی ہے نرم یہاں تک پہنچے۔ اور وہاں پر میں نے عرض کیا تھا اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ پانی لے کے غرغرہ کریں تاکہ یہاں تک آ جائے۔ اگر روزے کی حالت میں ہے تو غرغرہ نہ کریں، فقط کلی کر لیں، کیونکہ غرغرہ کرنے کی صورت میں اگر پانی کا کوئی قطرہ حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس کے ساتھ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا، یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک پانی چڑھے۔ 2 فرض ہو گئے۔ تیسرا فرض ہے غسل کا کہ پورے بدن پہ یوں پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی ہمارے جسم کا کوئی حصہ سوکھا نہ رہے، خشک نہ رہے۔ تو آج کے دور میں جب ہم شیمپو کا استعمال کرتے ہیں، صابن کا استعمال کرتے ہیں، تو ایسا استعمال کوئی نہیں رہتا، آپ سمجھے جی؟ تو مسنون طریقہ یہ ہے، ناپاکی کی حالت تھی تب سب سے پہلے واش روم جائے، واش روم جانے کے بعد جا کر استنجا کریں، استنجا کرنے کے بعد آپ اسی جگہ پہ یا غسل خانے میں آ کے، سنت ہے کہ مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ بدن پہ جہاں جہاں پہ نجاست تھی تری تھی اس کو پہلے دھو لیں، دھونے کے بعد مکمل نماز والا وضو کریں، مکمل۔ اگر آپ ایسی جگہ پہ نہا رہے ہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوتا ہے اور پاؤں اس کھڑے پانی میں ڈوبتے ہیں، جیسے پہلے پرانے ماحول میں ہوتا تھا، تو پھر آپ پاؤں بالکل غسل کے اینڈ پہ دھو لیں، وگرنہ جیسے آج کل ہمارے پکے واش روم ہے پانی ساتھ ہی بہ جاتا ہے، تو پاؤں بھی ساتھ اسی وضو میں مکمل دھو لیں۔ لیکن اس چیز کی احتیاط رکھنی ہے، زبان سے کسی بھی قسم کی کوئی شے پڑھنی بالکل۔ بعض بات ہوتا ہے جی ہم ہاتھ تھوڑا صاف کر رہے ہیں تو کلمہ پڑھ بھی نہیں، برہنہ حالت میں پڑھنا یہ پورے تعلیمی ہے۔ جب بندہ اپنے بے لباس ہوتا ہے تو یہ جو فرشتے بندے کے ساتھ ہیں نا، یہ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں حیا کی وجہ سے، اور تب تک اس کی طرف رخ نہیں کرتے جب تک بندہ کلام نہ کرے، بولے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غسل خانے میں بلا ضرورت شرعیہ بولنے کی سخت پابندی ہے۔ شرعی ضرورت یہ ہے، خدا نخواستہ آپ غسل خانے میں گئے، پانی ختم ہو گیا، مجبوری آپ کی موٹر کرنے کا کہہ رہے ہیں، یا ضرورت کی کوئی چیز تھی، ڈول وغیرہ نہیں ہے، وہ پہلے تو چاہیے کہ سارا اہتمام کر کے بندہ جائے۔ اب جب برہنہ حالت میں بندہ کلام کرتا ہے تو فرشتے سمجھتے ہیں کہ بندہ یہ اپنے امور سے فارغ ہو گیا ہے، جب واپس پلٹتے ہیں برہنہ دیکھتے ہیں تو اس بندے پر خدا نخواستہ پھٹکار اور لعنت کے کلمات ملتے ہیں کہ وہ فرشتے بھی کہتے ہیں تو کیسا انسان ہے، بات سمجھے؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ آپ پورا وضو کریں گے، ہاتھ دھوئیں، کلی کریں، ناک میں پانی چڑھائیں، چہرہ دھوئیں، بازو کوریوں سمیت دھوئیں، سر کا مسح کریں، پاؤں دھوئیں۔ اس کے بعد ابھی آپ آج جی صفحہ نمبر 82 پہ صحیح مسلم میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے ہیں تو پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے،
ڈال کر استنجا فرماتے، اس کے بعد مکمل وضو کرتے، پھر پانی لے کر سر پر ڈالتے، انگلیوں کی مدد سے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچاتے، پھر جب دیکھتے کہ سر صاف ہو گیا تو 3 مرتبہ سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی ڈالتے اور پھر پاؤں دھو لیتے۔ اس سے آگے پوائنٹ وائز ہے جی غسل مسنون کا مسنون اور مستحب طریقہ۔ سب سے پہلے تو نیت کریں۔ نیت عام روٹین میں جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو نیت کی کس نماز دی، اس طرح کی نیت کی ضرورت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اگر غسل فرض ہے تو آپ کہتے ہیں جی میں طہارت حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے، آپ کہتے ہیں جی میں جمعہ پڑھنے کے لیے نیت کر رہا ہوں۔ نیت وہ دل کا ارادہ ہی ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھوئے، یہاں تک۔ اگر بدن پر نجاست لگی ہو تو اسے کیا کریں؟ دھو لیں۔ استنجا کر کے خواہ نجاست لگی ہو یا نہ لگی ہو، دونوں صورتوں میں سنت اور مستحب طریقہ ہے کہ آپ غسل سے پہلے کیا کر لیں؟ استنجا کر لیں، پھر وضو کریں جس طرح نماز کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں پانی جمع ہو جاتا تو پاؤں آخر میں غسل کے بعد دھو لیں، اور اگر ایسی جگہ نہیں ہے تو پاؤں وضو کرتے وقت ساتھ ہی کیا کر لیں؟ دھو لیں۔ 3 بار سارے جسم پر پانی بہائیں۔ اب پانی بہانے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی بہانے کی ابتدا سر سے کریں۔ پہلے کیا کریں؟ سر پہ پانی ڈالیں، پھر اپنے دائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، پھر اپنے بائیں کندھے پہ پانی ڈالیں، اس کے بعد اپنے پورے وجود کے اوپر کیا کر لیں؟ پانی ڈالیں۔ یہ تو کیفیت تھی ڈول کے ساتھ یا مگ کے ساتھ جب غسل کیا جاتا تھا۔ آج شاور سسٹم ہے تو اس میں کیا کریں؟ اس میں بھی کیفیت یہ ہے، پہلے آپ وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد شاور اگر آپ لے رہے ہیں تو اس میں پہلے سر پہ پانی ڈال لیں، پھر دائیں کندھے پہ ڈال لیں، پھر بائیں پہ ڈال لیں، یا ایسے چلو بھر کے بھی بندہ ڈال سکتا ہے سنت پوری کرنے کے لیے۔ ادھر ڈال لیا، پھر چلو بھر کے ادھر ڈال لیا، اس کے بعد اپنے پورے وجود کے اوپر کیا کر دیا؟ پانی بہا دیا۔ آج کل کی میڈیکل سائنس بھی یہ کہتی ہے جی کہ بالخصوص جب غسل فرض ہو، زوجین جب حقوق زوجیت سے فارغ ہو تو تب تک جب تک بدن کا ٹیمپریچر نارمل کنڈیشن میں نہ آ جائے تب تک غسل نہ کریں، کہ اگر وہ ڈائریکٹ سر میں پانی ڈالیں گے تو برین ہیمریج کا خطرہ ہے اور کسی عارضے کے لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ اس میں احتیاط یہ بتائی جاتی ہے، آج کل میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے جی آپ پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں، پھر اپنے پاؤں دھوئیں، تو اس کے بعد اپنے جسم پر پانی ڈالیں۔ سرکار کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ اگر سنت طریقے سے ہم غسل کریں گے تو وہ جو احتیاطیں میڈیکل والے بتاتے ہیں وہ سرکار نے 14 صدیاں پہلے ہمیں عطا فرما دی۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے وجود کا ٹیمپریچر نارمل سطح پہ آ جاتا ہے۔ بعض اوقات آپ نے موسم سرما میں دیکھا ہوگا کیا ہوتا ہے جی کہ بندہ شاور لینے کے لیے گیا، فالج کا اٹیک ہو گیا۔ جب آپ محسوس کریں گے کہ جب ہمارے جسم کی جو گرمی ہے نا، ہیٹ ہے، وہ ہمارے سر کے بالوں پر نکلتی ہے۔ بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے کہ سر تپنے لگ گیا۔ جب وہ ساری ہیٹ سر پہ آتی ہے، اوپر سے ہم پانی ڈال دیتے ہیں، وہ سرد گرم ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں کیفیت یہ ہے کہ آپ جب مسنون طریقے کے ساتھ وضو کریں گے، وضو کرتے کرتے ابھی بدن پر پانی ڈالنے کی نوبت نہیں آئے گی، تب تک آپ کا وجود اس میں سے ٹمپریچر نکل کر ایک نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا کہ جس میں پانی بدن پر ڈالنے سے کوئی نقصان کا خدشہ نہیں ہوتا۔ یہاں تک ہمارے یہ تھے جی طہارت کے مسائل۔ اس سے جو ہمارا اگلا لیکچر ہے اس میں انشاءاللہ نماز کے مسائل ان کا آغاز ہو جائے گا۔ اللہ کہنا چاہیے مزید اگر کسی دوست کو یہاں نہیں پوچھنا چاہتے کسی جھجک کی وجہ سے، اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، آپ واٹس ایپ پہ پرسنل ان باکس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کال پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں نماز کے بعد کسی اوقات میں بیٹھ کر ڈسکس کرنا چاہے، اکیلے کرنا چاہے، 24 گھنٹے حاضر ہیں۔ لیکن پوچھیں، بالخصوص جو نوجوان طبقہ ہے، بزرگ تو جو ہمارے بیٹھے ہیں، ہم خود ان سے سیکھنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ عوام کوشش کریں طہارت کے یہ جو مسائل ہیں عزیز طلباء ضرور سیکھیں، ضرور سیکھیں، ضرور سیکھیں۔ شاید آپ کی نظر سے گزری ہو سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے دنوں وہ ایک کر ایسے بائک لے کے دوڑ رہا ہوتا ہے تو اچھا غسل کے فرض بتائے، کوئی کہتا ہے جی تولیہ صابن پانی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور اس بات کو بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ مزاق میں اڑا دیا جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہمیں غسل کے فرائض کی نہیں پتہ، طریقے سے ہم مکمل طہارت حاصل ہی نہیں کر پاتے اور اسی کیفیت میں لگے رہتے ہیں، تو پھر ہمارے لیے بھی ایک المیہ ہے کہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے سرکار کا دین پڑھا ہے اور اللہ کا فرمان پڑھا ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے چیز ضروری جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر وقت کوشش کریں طہارت کی حاصل کریں۔
آج نوجوانوں کو کہا جانا کہ نماز پڑھنے کے لیے چلے، یار میرے کپڑے خریدے، پھر مسلمانی کس بات کی؟ اگر کپڑے خریدتے اور انہیں خرید کپڑوں کو ساتھ لے کر آپ چل رہے ہیں، جب تک ہم اپنے ظاہر کو صاف نہیں کریں گے تب تک باطن کی پاکیزگی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ ظاہر کو جب بندہ صاف کر لیتا ہے تو باطن کو اللہ پاک، حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک وہ شرابی کو دیکھا، شراب نہیں مل رہی تھی، نشہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، تو ایسی مدہوش کی کیفیت میں نالی پہ پڑا ہوا تھا، منہ اس کا پانی کے ساتھ گندلا ہو رہا تھا، تو حضرت سیری سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ترس آیا، آپ نے اسے اٹھایا، اٹھا کے اس کا چہرہ شرہ دھویا، صاف کیا، صاف کر کے جہاں کہیں اس کا ٹھکانہ تھا پہنچا دیا۔ تو اگلی رات اب تہجد کے وقت تشریف لایا تو مسجد کے کونے سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں یہاں پر مجھ سے پہلے تو کوئی نہیں آ کے ایسے بیٹھا کرتا تھا، تو یہ کون ہے؟ جب آپ کو دیا یا لالٹین لے کے اس کونے میں گئے تو وہی شخص ہے جو کل آپ نے اس کو وہ گندلی جگہ سے اٹھا کے اس کے چہرے کو دھویا تھا۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، وہ دعا کی باری تعالیٰ یہ کیسا ماجرا ہے؟ میں اسے کہہ رہا تھا یہ شرابی ہے، کبابی ہے، بڑا دنیا کے اعتبار سے بڑا برا ہے، تو یہ تو تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر رو رہا ہے، گریہ کر رہا ہے۔ تو آپ کو حادث غیب سے آواز کی صورت میں یا القاء کی صورت میں یا خواب کے عالم کی صورت میں کہا گیا کہ اے سری سکتی، آپ نے اس کے ظاہر کو دھو دیا، ہم نے اس کے باطن کو صاف کر دیا۔ ہم وضو کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ تو عرض کرنا مالک ہم اتنے ہی اپنے آپ کو صاف کر سکتے تھے، اس سے آگے کی صفائی تیرے ذمہ ہے۔ ظاہر کو ہم صاف کر سکتے تھے، باطن کو تو نے صاف کرنا ہے۔ اعضائے بدنیہ کو ہم دھو سکتے تھے، دل کی صفائی اس کا بارے کو تو نے کرم کرنا ہے۔ تو جب بندہ اہتمام کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی فرماتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں یہ جو سلسلہ خیر ہے اسے جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔